السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائن۔ مرکزی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں امکان ہے کہ پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن میں پیش کیے جانے والے بلوں پر غور کیا جائے گا۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن کے دوران ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ریمارکس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ایک ٹیم آئندہ مہینے کی 3 تاریخ سے 3 دن کے لیے تلنگانہ کا دورہ کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن مختصر ہے، لیکن یہ تاریخی سیشن ہوگا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن مختصر ہے، لیکن تاریخی سیشن ہوگا۔ پارلیمنٹ کے 5 روزہ خصوصی سیشن کے آغاز سے قبل وزیر اعظم نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس سیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ 75 سال کے بعد اب سفر ایک نئے مقام یعنی نئی پارلیمنٹ سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نئے مقام سے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے آنے والے تمام فیصلے پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں کیے جائیں گے۔ انہوں نے تمام ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ اس سیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ G20 کانفرنس کی کامیابی پر وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کو ہمیشہ سے اس بات پر فخر ہوگا کہ وہ گلوبل ساؤتھ کی آواز بن گیا ہے اور افریقی یونین کو G20 کا مستقل رکن بنا دیا گیا۔ مشن چندریان کی کامیابی کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ چندریان 3 نے بھارت کا ترنگا لہرایا اور شیو شکتی پوائنٹ نئی امنگوں کا سرچشمہ بن گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اور BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن کے دوران ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ریمارکس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب وزیر اعظم نے تلنگانہ کی تشکیل کے بارے میں اہانت آمیز ریمارکس کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ریمارکس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو تاریخی حقائق کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ KTR نے کہا کہ تلنگانہ کی عوام نے ریاست کے لیے 6 دہوں تک جدوجہد کی اور آخرکار 2 جون 2014 اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے لیے بے شمار لوگوں نے خصوصاً نوجوانوں نے قربانیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز سیاسی قائدین کو ایسے حساس تاریخی معاملات پر اظہار خیال کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ BRS کے وزراء اور قائدین نے کانگریس پارٹی کی جانب سے کیے گئے 6 تیقنات پر تنقید کی ہے۔ کل حیدرآباد کے مضافات میں منعقدہ جلسہ عام میں سونیا گاندھی نے ان تیقنات کا اعلان کیا تھا۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی سمجھدار عوام کانگریس پارٹی کے جھوٹے اور فرضی وعدوں پر اعتبار نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس اقتدار پر آتی ہے تو تلنگانہ کی خود اعتمادی کو یقینی طور پر گروی رکھ دیا جائے گا۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ پہلے ان تیقنات پر ان ریاستوں میں عمل کریں جہاں اس کی حکومت ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ایک ٹیم آئندہ مہینے کی 3 تاریخ سے 3 دن کے لیے تلنگانہ کا دورہ کرے گی۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے بتایا کہ ECI کی ٹیم انتخابی تیاریوں کا جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ مقامی عوام اور مختلف متعلقہ اداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کرے گی۔ اعلیٰ عہدیداروں پر مشتمل یہ ٹیم قومی اور ریاستی مسلمہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرے گی۔ آنے والے انتخابات سے متعلق اہم امور پر غور و خوض کے لیے یہ ٹیم انفورسمنٹ ایجنسیوں کے ساتھ بھی ایک اجلاس منعقد کرے گی۔ ECI کی ٹیم چیف سیکریٹری اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے بھی ملاقات کرے گی۔ نچلی سطح پر انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ تمام 33 اضلاع کے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور کمشنر آف پولیس ٹیم کے سامنے انتخابی تیاریوں کی تفصیل پیش کریں گے۔ وزارت فائنانس نے لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا کے ایجنٹوں اور ملازمین کے لیے مختلف فلاحی اقدامات کو منظوری دی ہے۔ اس اقدام سے 13 لاکھ سے زائد LIC ایجنٹوں اور 1 لاکھ سے زائد باقاعدہ ملازمین کو فائدہ ہوگا۔ وزارت فائنانس نے LIC ایجنٹس کے لیے گریجویٹی کی حد کو 3 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ ایجنٹوں کے لیے ٹرم انشورنس کو کور
کو 3 تا 10,000 روپے کی موجودہ حد سے بڑھا کر 25,000 تا 1.5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ LIC ملازمین کے خاندانوں کی بہبود کے لیے 30% کی شرح پر فیملی پینشن منظور کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ PM وشوکرما اسکیم کے تحت جس کا کل وزیر اعظم نریندر مودی نے افتتاح کیا، ہنرمندوں کو قرضوں کے لیے 8% سبسڈی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2023-24 کے بجٹ میں اس کے لیے 13,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر فائنانس نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت کسی ضمانت کے بغیر اور صرف 5% شرح سود پر قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ اس اسکیم کے تحت 18 سرگرمیوں کو رکھا گیا، جن میں کارپینٹر، سونار، لوہار، مستری، سنگ تراش، حجام اور موچی شامل ہیں۔ حکومت ان کے لیے 3 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گزشتہ 75 سال کے دوران پارلیمنٹ کی سب سے بڑی کامیابی اس پر عوام کا بڑھتا ہوا اعتماد ہے۔ لوک سبھا میں پارلیمانی سفر کے 75 سال پر مباحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس نے ہندوستانی جمہوریت میں تمام نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس عوامی اعتماد کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانیوں کی کامیابیوں کا ہر جگہ تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ ملک کی پارلیمنٹ کی 75 سالہ تاریخ کے دوران مجموعی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے کل سے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی منتقلی کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس تاریخی عمارت کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، جو آزادی سے قبل امپیریل لیجسلیٹو کونسل کہلاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس عمارت میں کئی تاریخی فیصلے کیے گئے۔ نریندر مودی نے کہا کہ پارلیمنٹ پر دہشت گرد حملہ جمہوریت پر حملہ تھا اور ملک اس واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 7,500 سے زائد ارکان نے دونوں ایوانوں میں اپنی خدمات انجام دی ہیں اور تقریباً 600 خاتون ارکان پارلیمنٹ نے دونوں ایوانوں کے وقار کو بڑھایا ہے۔ راجیہ سبھا میں پارلیمانی سفر کے 75 سال کے سفر پر مباحث ہو رہے ہیں۔ مباحث کا آغاز کرتے ہوئے مرکزی وزیر اور راجیہ سبھا میں ایوان کے قائد پیوش گوئل نے کہا کہ ایوان کے وقار میں اس وقت اضافہ ہوگا جب ہر رکن ملک اور عوام کے مفاد کو بالاتر رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی پرانی عمارت سے کئی تاریخی فیصلے کیے گئے، جن میں آرٹیکل 370 کی تنسیخ، GST پر عمل آوری اور 3 طلاق پر امتناع کے فیصلے شامل ہیں۔ اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ہندوستان دستور ملک کا سب سے بڑا رہنما ہے۔ گنیش چترتھی کا تہوار آج روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کے بشمول تمام شہروں اور قصبوں میں گنیش کی مورتیاں نصب کی گئیں۔ آج نوروزہ تہوار کا آغاز ہوا۔ خیرتآباد میں 63 فٹ طویل مورتی کو نصب کیا گیا۔ گورنر تمل سائی سوندر راجن نے آج پہلی پوجا کی۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے عوام کو تہوار کی مبارکباد دی ہے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کا 74واں جلسہ یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نئی نسل کو سیرت طیبہ سے واقف کروانے اہل خاندان کے ساتھ شرکت کی اپیل۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کا 74واں جلسہ یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتوار 24 ستمبر کو صبح 9 بجے تا 1 بجے دن نمائش میدان میں منعقد ہوگا اور 21 اکتوبر کو بعد نماز عشاء چنچل گوڑا جونیئر کالج گراؤنڈ میں جلسہ یوم صحابہ منعقد ہوگا۔ ان دونوں جلسوں سے جو حیدرآباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے لازمی جز رہے ہیں، ملک کے ممتاز علماء اکرام خطابت کی سعادت حاصل کریں گے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی سابق MP اور مولانا مہدی حسن عینی قاسمی ڈائریکٹر انڈیا اسلامک اکیڈمی دیوبند جلسہ یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان مقرر ہوں گے، جبکہ مقامی مقرر میں شیخ الجامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، ڈاکٹر حسن بن محمد الہمومی امام و خطیب شاہی مسجد باغ عامہ شامل ہے۔ یہ اعلان میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر نشین استقبالیہ کمیٹی جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالقدیر اور صدر تعمیر ملت جناب ضیاء الدین نیئر نے یہ بات بتائی۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد مشتاق علی ڈاکٹر اور جناب عمر احمد شفیق، جناب عبید الرحیم قریشی، جناب سیف الرحیم قریشی اور جناب وحاج الدین صدیقی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ جناب ضیاء الدین نیئر نے کہا کہ ہر سال تعمیر ملت کا جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو منعقد ہوتا ہے۔ اس مرتبہ چونکہ اسی دن گنیش جلوس نکالا جا رہا ہے، کسی قسم کی ناخوشگوار واقعے کو روکنے، امن و امان کی برقراری کی غرض سے یہ جلسہ 28 ستمبر کے بجائے 24 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 28 ستمبر کو
کوئی جلوس نہ نکالیں اور نہ ہی گروپ کی شکل میں گشت کریں۔ شرپسند عناصر امن و امان کو بگاڑنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کو کئی محاذوں پر مختلف مسائل کا سامنا ہے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کی تربیت، انہیں گمراہی کے راستے سے بچانا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ موجودہ حالات اس حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اثرات سے نئی نسل کے ذہن آلودہ ہو گئے ہیں۔ بے راہ روی، ڈرگس کا استعمال، مذہب سے دوری اور ارتداد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ نوجوانوں کو گمراہی کے راستے بچانا بھی ہے اور والدین اور اولاد کے درمیان خوشگوار روابط اور بکھرتے ہوئے خاندانی نظام کی شرح بندی وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے والدین کو تلقین کی کہ وہ ان 2 جلسوں میں اپنے ارکان خاندان کے ساتھ شرکت کریں۔ خواتین کے لیے ہمیشہ کی طرح علیحدہ انتظام کیا گیا ہے۔ سیرت طیبہ اور سیرت صحابہ اور صحابیات سے خواتین اور بچوں کا واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ جناب عمر احمد شفیق، معتمد عمومی تعمیر ملت، نے بتایا کہ 24 ستمبر کے جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ خالد احمد ضمیر نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اگر گردے کا کام نہیں کر رہے ہیں تو ڈائلیسس مت کرائیے، یا ڈائلیسس کراتے ہوئے ہماری دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ خالد احمد ضمیر نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں ہربل کا ٹریٹمنٹ کا کام کرتا ہوں، یعنی جو جڑی بوٹی سے دوا تیار ہوتی ہے۔ اکثر گردے ناکارہ ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میرا پتہ ہے فلیٹ نمبر V2 بھرنی کمپلیکس، منسٹری روڈ، بیگم پیٹ۔ فون نمبر ہے 9849261710 پر رت پتہ کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر گردے فیل ہو جاتے ہیں تو ڈائلیسس مت کرائیے، یا ڈائلیسس کراتے ہوئے ہماری دوا کھا سکتے ہیں۔ ہماری دوا کے ساتھ آپ انگریزی دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو میں اپنا تعارف دینا چاہ رہا ہوں۔ خاکسار خالد احمد ضمیر، ایک ہربلسٹ کا کام کرتا ہوں۔ ہربل ٹریٹمنٹ یعنی جڑی بوٹیوں سے جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ مہارت ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر گردے ناکارہ ہونے کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جن کو ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے۔ جو ڈائلیسس علاج نہیں ہے، ایک ٹیمپرری ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو آرام ہوتا ہے، لیکن 60% تک گردے جو ناکارہ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں صرف تھوڑے سے علاج سے۔ تو برائے مہربانی جب کبھی آپ کو خدا نہ کرے ایسی تکلیف ہو جائے یا گردے ناکارہ ہوں تو فوری آپ اس ایڈریس پہ بھرنی کمپلیکس، پہلے فلیٹ نمبر V2 بھرنی کمپلیکس، منسٹر روڈ، سکندرآباد، اور میرا ٹیلی فون نمبر ہے 9849261710۔ اس نمبر پر کال کریے اور آ جائیے۔ میں آپ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے کام کرتا ہوں، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، گھر سے ہی یہ پریکٹس کرتا ہوں۔ اور اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کن کن چیزوں کا علاج ممکن ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو آپ ڈائلیسس کرانے سے پہلے صرف 3 دن کا ٹریٹمنٹ لے کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ مکمل اچھے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کریٹینائن کی ابتدا جو سو کیسی ہوتی، پہچان کیا ہے اس کی؟ 2 طریقے کی ہے، اور بھی ہوں گی، لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے، ایک جو ہے گردے خراب ہونے کی وجہ ہے BP کا آنا، BP بڑا ہونا اور شوگر کی تکلیف۔ یہ 2 اگر چیزیں آپ کو ہے اور آپ بد پرہیزی کر رہے ہیں تو بہت جلدی جو ہے اس کے اثر سے آپ کی آنکھ کی بینائی پہ اثر پڑتا ہے، آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ کو ہارٹ پرابلمس بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کو بولتے ہیں کرانک رینل ڈیزیز، جس میں جو ہے آہستہ آہستہ آپ کے گردے خراب ہونے لگتے ہیں۔ پہلے آپ کے گردوں سے جو ہے اگر آپ یورین کا ٹیسٹ کروائیں، پیشاب کو معائنہ کروا کر دیکھیں تو اس میں جو ہے البومین جانا شروع ہو جاتا ہے، جو یہ پہلی علامت ہے۔ اگر البومین کسی کو جا رہا ہے تو پروٹین، وہ سمجھیے کہ گردے جو ہے کام کرنا، گردوں کا کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ پھر جو ہے
कुछ अरसे बाद जो है गुर्दे नाकारा होना शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब ये क्रिएटिनिन जैसो इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है इसके ऊपर? बिल्कुल पाया जा सकता है। क्रिएटिनिन जो है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये गुर्दे फेल होने की पूरी तरीके से एक जो आजकल टेस्ट बनाया गया है ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद भी जो पेशेंट है, आज भी मेरे पास 2016 से पेशेंट है जो जिनका क्रिएटिनिन जो है थोड़ा अप रहता है 2-3 पॉइंट तक, लेकिन इसके बावजूद वो बगैर डायलिसिस के ज़िंदा हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं। दूसरी रही चीज़, एक और केस है जिसमें सडनली अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो भी आपके गुर्दे नाकारा हो सकते हैं। सडनली आपका बीपी कम हो जाता है तब भी गुर्दे नाकारा हो सकते हैं। तो ये गुर्दों की जो बीमारी लाहक होती है वो 2 किस्म से होती है, एक क्रॉनिक है और एक जो है आपकी टेम्पररी होती है, जो इलाज इसका बड़ा आसानी से मुमकिन है। अगर आप पहली बार किसी तकलीफ़ की वजह से गए हैं और आपका जो है क्रिएटिनिन जो है 7, 8 या 9, 10 तक। लड़की के साथ काबिल एतराज़ हालत में पकड़ा गया दारोगा, मकामी लोगों ने नंगा करके सिखाया ऐसा सबक। उत्तर प्रदेश के आगरा में इतवार की रात देर गए इस वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया जब एक दारोगा को लड़की के साथ काबिल एतराज़ हालत में पकड़ा गया। जब लड़की के घर वालों ने दारोगा को लड़की के साथ काबिल एतराज़ हालत में घर के अंदर देखा तो मुश्तइल हो गए और गाँव वालों को बुला लिया। गाँव वालों ने दारोगा को घर में यलगमाल बना लिया, रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की। दारोगा की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दारोगा संदीप को मुअत्तल कर दिया गया और महकमे जाती इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। ये पूरा मामला थाने बरहन से मुताल्लिक़ है। बरहन के इलाके में एक गाँव है जिसका नाम तेहिया है। संदीप कुमार बरहन थाने में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात है। इल्ज़ाम है कि इतवार की रात देर गए दारोगा संदीप इसी गांव की एक लड़की के साथ इसके घर में काबिल एतराज़ हालत में पकड़ा गया। गांव वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि दारोगा संदीप रात को घर आया और लड़की के साथ कमरे में काबिल एतराज़ हालत में था। लड़के के घर वालों ने जैसे ही देखा तो इनका पारा चढ़ गया और उन्होंने गाँव वालों को बुला लिया। गाँव वालों ने इंस्पेक्टर को घर में यलगमाल बना लिया और पहले इसके कपड़े उतारे, फिर रस्सी से बांधकर इसकी जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, दारोगा का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया है। डीसीपी वेड्स सोनम कुमार ने बताया कि रात को इत्तला मिली थी। इत्तला मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। दारोगा संदीप कुमार को मुअत्तल कर दिया गया है और महकमे जाती कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं। मुतासिरा की शिकायत की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में 2 बार बज गया कौमी तराना, स्पीकर ने जांच का दिया हुक्म। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के पहले दिन पीर को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अचानक ऐवान में कौमी तराना बजने से एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। इस वक्त 11 नहीं बजे थे और न ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर बैठे थे। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जब कौमी तराना शुरू हो गया तो उस वक्त ऐवान में मौजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी समेत सभी अरकान पार्लियामेंट एहतरामंद खड़े हो गए। इसके ख़त्म होते ही लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी अतुल सिंह जैसे ही ऐवान के अंदर आए, वज़ीर आज़म मोदी ने इनसे जानने की कोशिश की कि क्या हुआ। फिर जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऐवान में पहुंचे तो रिवायत के मुताबिक कौमी तराना बजाने के साथ ऐवान की कार्रवाई बाज़ाब्ता शुरू हुई। अपोजिशन पार्टियों ने स्पीकर की मौजूदगी के बगैर ऐवान में कौमी तराना बजाए जाने और 2 बार कौमी तराना बजने को स्पीकर की बेइज्जती करार देते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडरान के हंगामे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोई बेइज्जती नहीं हुई, ये तकनीकी खामी है, आपने इसे जानकारी में लाया है और इस खामी की जाँच करवाई जाएगी। जो 1 मिनट 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड बैठिए, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड प्लीज, 1 प्लीज 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 माननीय सदस्य प्लीज 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 चुप। माननीय सदस्यगण 1 मिनट प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। ये 1 मिनट, 1 मिनट माननीय सदस्यगण, 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज
प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, मैं एक विषय मैं बता रहा हूं आपको, 1 मिनट बता रहा हूं, 1 मिनट बता रहा हूं मैं। माननीय सदस्यगण, चलिए माननीय जो 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज मैं व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज बैठो, व्यवस्था दे रहा हूं मैं, प्लीज बैठिए, व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज। माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी टेक्निकल चूक हुई है मैं उसकी जांच कराऊंगा। इसमें पॉइंट ओके, प्लीज प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है, इतनी बड़ी व्यवस्था दे दी है मैंने, चूक ना, जो टेक्निकल चूक हुई है उसको मैंने बता दिया ना, ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक चूक है भाई, प्लीज ओके, प्लीज। अब क्या तरीका है? नो, माननीय सदस्य, मैंने सारी बात, 1 मिनट, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। मैंने पूर्व में भी कह दिया है, सारे विषय को मेरे संज्ञान में आपने ला दिया है, कभी टेक्निकल चूक हो जाती है, मैं सारे विषय की जांच कराऊंगा। ओके, प्लीज, माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिए, माननीय, प्लीज 1 मिनट बैठिए, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, आप बैठिए, क्या बैठिए प्लीज, विषय आपको मौका देंगे, प्लीज, ऐसे क्या, हाँ चलिए, प्लीज, कोई अपमान नहीं है, टेक्निकल चूक है, ओके, प्लीज आप सदन के नेता ऐसे मत करिए, मैंने इतनी व्यवस्था दे दी, प्लीज। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।